غزل نمبر 2۔ نہ گیا کوئی عدم کو دلے شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ غزل کا مطلع ہے، مصطفی کا کلام عاشقانہ مضامین سے بھرا پڑا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے کوئی شخص شاد اور آباد دل لے کر نہیں گیا، اور یہ وہ بات ہے جو اہل دلی کرتے ہیں، کیونکہ دلی بار بار اجڑتا رہا۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہاں اس دنیا میں آیا اور شادہ اور فرحہ دل لے کر واپس چلا گیا ہو۔ یہاں سے جو بھی آتا ہے طرح طرح کی حسرتیں اور ارماں اس کے دل میں جا گزین ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، اور پھر وہ مایوس دل کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مصطفی کی پہلی غزل کا مطلب بھی ایسے ہی مضمون کا حامل تھا، اور یہی مضمون جو ہے وہ دوسری غزل کے مطلب میں بھی ہمیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں غزلیں جو ہیں میں اکثر اشعار جو ہے وہ یک رنگی لیے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی وضاحت پھر مشکل ہو جاتی ہے اگر ایک ہی چیز بار بار دہرائی جائے، تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں اس طرح کی جو مماثلت ہوتی ہے تو وہ تقریباً ایک جیسی تشریح ہو جاتی ہے ان کی۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت انسانوں کی حسرتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ساری چیزیں نہیں پوری ہوتی، دل میں بہت سارے ارمان لے کے انسان اس دنیا سے بالآخر رخصت ہو جاتا ہے، اور یہاں جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے سارے ارمان نہیں پورے ہوتے۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے لے کر۔ جیسا مطلب میں نے آپ کو کہا، یہ جو دوسرا شعر ہے اس میں بھی وہی مضمون کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو آتا ہے شخص، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خوش و خرم رہے اور خوش و خرم زندگی گزار کے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کا غم و اندوہ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، اور وہ غم آشنا ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ناکامی اور غم آشنا ہوئے بغیر تو زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ تو ادھوری زندگی ہے۔ مصطفی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص بھی سلامت نہیں گیا، ہر شخص، ہر دل کو غم نے ضرور چھوا ہے۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ دنیا فانی ہے، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت، حسین، قابل لوگ آئے، اہل علم، اہل ہنر، جن کا کوئی ثانی نہیں ہوا، لیکن بالآخر فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیسے کیسے پری چہرہ لوگ، چاند چہرہ لوگ خاک کا رزق ہوئے، بلکہ اب تو یہ کرونا کی وبا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ارد گرد سے کیسے کیسے نگینے اٹھ کے ہمارے پاس سے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا دامن خالی ہوتا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے در نایاب آئے دنیا میں، کیسے کیسے حسین لوگ اور مختلف اور اعلیٰ صفات کے حامل لوگ، ایون دیکھیں تو انبیاء، اولیاء کرام، یہ سب آئے اور پھر موت کے گھاٹ اتر گئے، اور جو زندگی کی حقیقت ہے وہ مکمل ہو کر رہی۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی لپیٹ میں آنے والا کتنے دلوں کی ٹھنڈک ہے، کتنے دلوں کی چاہت ہے، راحت ہے، کتنا بڑا نگینہ شخص وہ لے کے جا رہی ہے، کتنے لوگ جو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ فنا کا فلسفہ ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ لیکن یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا، کہاں رکھ دی، بالآخر موت، قبر اور اس کی تاریکی، یہی کل ملا کے فلسفہ ہے زندگی کا۔ کہ حسین چہرے، ذہین لوگ، دنیا کو باغ عدن بنا دینے والے بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں کہ عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ یہاں مصطفی اپنے دل غمگین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ اس قدر غموں سے آشنا ہے، اس قدر غموں میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو رواں رہتے ہیں، اور جس طرح بادل جس طرف جاتا ہے، یہ بھی تشبیہ کا شعر ہے
کہ ابر کی طرح ہم جس طرف جائیں گے، جس طرف رخ کریں گے، جس طرح بادل جس طرف کا رخ کرتا ہے، ہر چیز کو اپنے بارش سے بھگو دیتا ہے، نہال کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارے آنسو بھی وہاں ہمارے ساتھ جائیں گے. اور یہ میرا خیال ہے مبالغہ بھی ہے بہت اس شعر میں. آپ جتنے بھی روئیں، بہرحال پوری دنیا کو اپنے آنسوؤں سے بھگو نہیں سکتے، اپنے آنسوؤں میں ڈبو نہیں سکتے، لیکن یہاں وہ دراصل مبالغہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے غم کی شدت ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس قدر غم اور دکھ ہمارے دل نے جھیلے ہیں کہ ہم جس طرف رخ کریں گے ہمارے آنسو پوری دنیا کو بھگو لیں گے، اور ہمارا غم جو ہے وہ پوری دنیا پہ حاوی ہو جائے گا. وہ جو غالب نے کہا، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویراں ہو گئیں. پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہار آ لے کر. اب بہار ہماری اردو شاعری روایت میں ایک ایسا موسم ہے جو اہل محبت کے لیے باعث جنوں ہے. اس میں تو وہ اپنا گریبان چاک کر دیتے ہیں، ان پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ تو دشت کا رخ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قیدی، اب یہ قیدی محبت کے ہو سکتے ہیں، یہ دنیاوی غموں کے قیدی ہو سکتے ہیں، کوئی کسی بھی طرح کا قیدی، لیکن بنیادی طور پہ محبت کے قیدی جو ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی طرف باد صبا، بہار کی آمد کی خبر لے کے گئی ہے. کیسے بھلا؟ اپنے اندر پھولوں کی خوشبوؤں کو سمو کر. اور جب یہ باد صبا گئی ہے تو وہ ان پہ غم اور ایک دکھ کی کیفیت طاری ہے، اور ان کو اور زیادہ بے چین کر دیا. وہ قیدی نہ باغ میں جا سکتے ہیں، نہ ان پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر لے کے گئی ہے باد صبا، یہ دراصل ان کے لیے اور بے چینیاں، ان کی تکلیف کو اور اس نے بڑھا دیا، اور بے چینیوں کو بڑھا دیا ہے. بہار خوشی کی علامت ہے، اور قیدیوں کے لیے تو خوشی ایک طرح سے ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی طور ان کو ممکن ہی نہیں کہ حاصل ہو. فیض صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو اب اس ملک سلیمان لے کر. تلمیح کا شعر ہے جناب، اور تلمیح ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جن کا تخت جنات اڑا کر لے کے پھرتے تھے، اور جن کی حکومت ہوا اور کل عالم چرند پرند سب پہ تھی. اور آپ قصص الانبیاء میں یہ قصہ سارا پڑھ سکتے ہیں. تو مصفی بھی یہاں پہ وہ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ گوشہ عزلت جو تنہائی ہے، عزلت کہتے ہیں تنہائی کو، یہ جو تمہیں گوشہ تنہائی میسر ہے، اس کو بادشاہوں کے تخت سے بڑھ کے سمجھو، کیونکہ تم تنہا ہو اور یہاں موجود ہو تو بہت سارے غموں سے آزاد بھی ہو. تم نے کیا کرنا ہے سلیمان جیسی بادشاہت لے کے، یا خالی بادشاہت لے کے، یا خالی اختیار لے کے، کیونکہ اختیار جو ہے انسان کا، جب انسان با اختیار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس سے پوچھ تاچھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. تو یقیناً قرآن نے کہا تھا نا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے جواب دہ ہیں اپنی رعایا کے. بہت سارے ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے اور ان کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہونا تو ایک اور بڑی ذمہ داری ہے، اور کیا کرے گا، یہ جو تو تنہائی کی زندگی گزارا ہے یہ بہترین زندگی ہے. مقطع ہے یہ غزل کا. کہہ رہے ہیں کہ مصفی یہ بہترین زندگی ہے، اور تم مت اپنے دل میں خیال لاؤ کہ تمہارے پاس مال و دولت ہوگا. جتنی زیادہ دولت آتی ہے، جتنے زیادہ اختیار آتے ہیں، اتنے ہی زیادہ مسائل بھی آتے ہیں ساتھ، اتنی ہی زیادہ پریشانیاں بھی آتی ہیں. جتنی کم آپ کے پاس چیزیں ہیں تو آپ زیادہ بہتر، زیادہ سہولت کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے گا تو اگر تجھے تخت شہی میسر آ گیا، بادشاہت مل گئی یا صاحب اختیار ہو گیا، بلکہ تمہاری جو بے اختیاری کی کیفیت ہے یہی بہت بہترین ہے، اور اسی کو بہت سمجھو.